بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کا مطلب یہ ہے کہ موت تک عمل سے استغنا نہیں ہو سکتا. اس ملفوظ میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ برکتہ فرماتے ہیں آیت کے حوالے سے آیت کا مطلب بیان کرتے ہوئے کہ آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے جب تک یقین آ جائے، یعنی موت آ جائے، یعنی موت تک عمل سے کوئی استغنا نہیں. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ موت تک عمل کرنا پڑے گا. آج جمعہ کا بیان بھی یہی تھا کہ جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھا ہو وہ بندہ اچھا ہے، جس کی عمر لمبی ہو عمل غلط ہو وہ بندہ برا ہے. تو اس لیے اس ملفوظ میں بھی وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک تیرے پاس یقین یعنی موت نہ آ جائے عمل کرتا رہے، عبادت کرتا رہے. یہ ہم سب کو خطاب ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے. اس لیے بندہ کام کرتے ہوئے اچھا لگتا ہے. ہمارے علماء دیوبند اور ہمارے مشائخ اعظام سلسلے کے بزرگ کبھی وقت ضائع کرنا پسند نہیں کرتے تھے. کوئی نہ کوئی کام کر لیں، کوئی نہ کوئی عبادت کر لیں، کوئی نہ کوئی نیت بنا لیں، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کام میں لگے رہے. ایسا بنا دیتے ہیں مکسچر کہ بندہ واش روم میں بھی ہے تو عبادت میں شمار ہو رہا ہے کہ نیت یہ ہے کہ تقاضے سے فارغ ہوں گا تو عبادت کروں گا، تو وہاں بیٹھا ہوا بھی نیکی لکھی جائے گی. اور سوتے ہیں اس لیے سوتے ہیں کہ اٹھ کر کوئی عبادت کر سکیں گے، تو سونا بھی عبادت. ہمارے مشائخ اور بزرگوں نے ایسا سنت کو لیا، تقوی کو اپنانے کا آسان نسخہ بتا دیا کہ ہر کام میں نیت کرنا سیکھ لیں، ہر کام میں نیت صحیح کرتے چلے جائیں، تازہ کرتے چلے جائیں، رب کو مناتے چلے جائیں. اس امت کو تو رب تعالیٰ نے ویسے ہی وی آئی پی بنایا ہے. یہ امت تو ویسے ہی وی آئی پی ہے کہ ایک نیکی کریں گے تو ایک نیکی کا بدلہ ایک نہیں ملے گا، ہمیشہ ہر نیکی کا ثواب کم از کم 10 گنا ملے گا. پھر اس کے بعد اپنی دوڑ، اپنی طلب، اپنی جستجو، اپنی ہمت، اخلاص، سنت کے مطابق اخلاص، تازہ نیت اخلاص، تو پھر وہ 10 گنا عمل سے لے کر 700 گنا تک، اور 700 گنا سے پھر آگے جہاں تک رب کو منظور ہے وہاں تک ملتا ہے. اس لیے معلوم ہوا کہ نیکیاں ہم خود اپنی کم کر رہے ہیں، ملاوٹ والی کر رہے ہیں، یا چھوڑ رہے ہیں، یا کر کے لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں. جو سوراخ والا بیگ ہوتا ہے، سوراخ والا تھیلا ہوتا ہے، اس میں اوپر سے کچھ چیز ڈالیں گے تو نیچے سے نکل جائے گی. اس باڈی میں اگر اچھی نیت سے اعمال ڈالیں گے تو غیبتیں کرنے سے نکل جائیں گے، گناہ کرنے سے ختم ہو جائیں گے. اس لیے سوراخ والے بیگ سے بچنا ہوگا، سوراخ والے تھیلے سے بچنا ہوگا. ایسا نہ ہو کہ اوپر سے ہم ڈالتے جائیں نیچے سے چیزیں غائب ہوتی جائیں. یہ ہماری باڈی بھی ایسی ہی امانت کو سنبھالنے والی ہے. ہماری باڈی کی اعضاء بھی امانت ہیں، ہماری روح بھی امانت، ہمارا جسم بھی امانت، ہم خود امانت. ہمیں اپنے ہی آپ کا پتہ نہیں کہ ہم کس چیز کے ہیں، ہمارے اندر روح کی حقیقت کیا ہے، اور ہم کب کھاتے پیتے ہیں تو کب کون سی رگیں ہلتی ہیں، کون سی سکڑتی ہیں، کون سی کھلتی ہیں، ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہے. جب ہم چلتے ہیں کتنی رگیں کھلتی ہیں، کتنی بند ہوتی ہیں، کتنے جوڑ ہلتے ہیں، ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہے. ہماری ہر بات کو ہمارا رب ہم سے طے کرواتا ہے، ہم سے اٹھواتا ہے. قدم اٹھنے کا ارادہ ہم کرتے ہیں، قدم کا اٹھ جانا ایک پیدائش ہے ایک چیز کی. ہر چیز کی پیدائش رب تعالیٰ کرتے ہیں، ارادہ ہم کرتے ہیں، پیدائش وہ کرتے ہیں. ہر چیز کے خالق و مالک وہ ہیں. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہر وقت ان کا دھیان رکھیں، ہر وقت ان کو یاد رکھیں. ہر وقت انہوں نے ہمارا ہر وقت خیال کیا جبکہ ان کو ہماری کوئی ضرورت نہیں، اور ہم نے ان کا کیا خیال کیا جبکہ ان کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ان کی ہر وقت ضرورت ہے، تو ہمیں تو چاہیے ہم ہر وقت ان کا خیال رکھیں، ان کی طرف دھیان رکھیں، اور ان کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے اور وہ ہر لمحے ہمارا خیال رکھتے ہیں. انصاف تو ہم نہیں کر رہے. آگے سے کہتے ہیں رب کو اے اللہ تو انصاف کر. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ سے کبھی انصاف کا مطالبہ نہ کرے. جس نے اللہ سے انصاف کا مطالبہ کیا وہ پکا جہنمی ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ انصاف یہی ہے کہ گناہ ہوئے ہیں تو کیوں ہوئے ہیں، جہنم میں جا. انصاف تو ہمارے ساتھ یہی ہے رب تعالیٰ کا.
وہ تو کبھی انصاف کی طرف آتے ہی نہیں، وہ تو اس سے اونچا معاملہ ہمیشہ فضل 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 فرماتے ہیں۔ وہ اگر ہمارے ساتھ انصاف پہ آئیں، ایک لمحے کے لیے ہمیں گھونٹ نہ ملے، ایک لمحے کے لیے ہمیں راحت نہ ملے، ایک لمحے کے لیے جنت کی ہوا نہ ملے، خوشبو نہ ملے، وہ تو ہمارے ساتھ انصاف کریں تو ہم تو جہنمی بن جائیں۔ اس لیے ان سے کبھی انصاف نہ مانگے، ہم ان سے تو صرف فضل ہی مانگے کہ مولا تو نے ہی اپنے فضل کا عادی بنا دیا ہے، عافیت دے دی ہے، اب ہمیں ہمیشہ عافیت ہی دیے رکھ، ہمیں فضل ہی میں لگائے رکھ، ہمیں آزمائش میں نہ ڈال۔ بس ان کو راضی کریں گے تو وہ فضل دیں گے نا، ان کو راضی کریں گے تو آزمائشوں سے نکالیں گے نا، ان کو راضی کریں گے تو وہ پھر ہمیں تکلیفیں دردیں مصیبتیں کم کریں گے نا۔ پھر بھی وہ اگر بھیجتے ہیں تو وہ بھیجتے ہیں نا، تو اس لیے ہم اس کو صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کریں اور عافیت ان سے مانگتے رہیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل کے بغیر کچھ نہیں ہے، خالی نیتوں سے کچھ نہیں ہونا، خالی ارادوں سے کچھ نہیں ہونا۔ نیک نیتی سے عمل کرنے کا ثواب ضرور ملتا ہے، لیکن ایک ہی، اگر عمل کرنے کا ارادہ کیا، نیت کر لی، عمل نہیں کرا، ایک نیکی ملے گی، لیکن اگر عمل کر لیا تو ایک نیکی نہیں ملے گی، پھر کم از کم 10 گنا، اخلاص کے مطابق 700 گنا یا اس سے بھی آگے ملے گی۔ تو بھائیو دوستو، مسلمان کا کوئی لمحہ، سیکنڈ کا بھی 60واں حصہ، مسلمان کا کوئی لمحہ نیکی سے خالی نہیں جاتا، بشرطے کہ وہ توجہ کرے، بشرطے کہ وہ نیت سے چلے، بشرطے کہ وہ دھیان رکھے، اس کا ہر لمحہ عبادت میں آ سکتا ہے۔ جو 5 وقت کا نمازی ہے اس کے تو 24 کے 24 گھنٹے عبادت میں شمار ہوتے ہیں حدیث شریف کے مطابق، کیونکہ وہ 5 نمازوں کے درمیان کے گناہ نمازوں کی برکت سے معاف ہوتے چلے جاتے ہیں، تو اس کے لیے آسانی بنتی ہے۔ تو اس لیے نماز کسی حالت میں نہیں چھوڑنی اور تسبیحات نہیں چھوڑنی۔ فجر کی نماز کے بعد پہلا کلمہ، تیسرا کلمہ اور چوتھا کلمہ، ان کی ایک ایک تسبیح ضرور کر لیا کریں، پہلا، تیسرا اور چوتھا۔ حدیث شریف میں جو چوتھا کلمہ صبح پڑھ لے گا سارا دن شیطانی حملوں سے محفوظ رہے گا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو علی کل شیء قدیر۔ یہ کتنا آسان ہے۔ اور تیسرا کلمہ بھی اور پہلا کلمہ بھی خاتمہ ایمان کو ہونے کے لیے، نیکیاں بڑھانے کے لیے، شیطانی حملوں سے اور لا حول ولا قوت الا باللہ کی ایک تسبیح فجر کے بعد کر لی جائے، اور یہی تسبیحات کوشش کریں شام کو ہو گئی تو ٹھیک۔ بہرحال قرآن کریم کی طرف توجہ ہو، درود شریف کی طرف توجہ ہو، عمل کی طرف توجہ ہو۔ عمل کرنے کا نہیں بھی موقع ملا، کوئی بھی جائز کام بھی کرنے لگے ہیں اس میں اچھی نیت کر لیں۔ کسی کو ملنے جانا ہے اس کی عیادت کی نیت کر لیں، اس کی خدمت کی نیت کر لیں، اس کی زیارت کی نیت کر لیں، ٹھیک۔ گھر والوں کو ان کی خدمت کرنی ہے، کوئی سودا سلف لا کے دینا ہے، کہ اس میں اچھی نیت کر لیں کہ میرے رب کا حکم ہے۔ کوئی کام بغیر نیت کے نہیں، ہر کام نیت کے ساتھ جب کریں گے تو مسلمان کا کوئی لمحہ عبادت سے خالی نہیں ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے ہر لمحے کو قیمتی بنا لیں، کوئی پتہ نہیں یہ لمحے کتنے باقی رہ گئے ہیں اور کتنے گزر گئے ہیں، اس لیے بقیہ لمحات کو قیمتی بناتے ہوئے ہمیں چاہیے اپنے آپ کو اور اپنی زندگی کو قیمتی بنائے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہماری بقیہ زندگی کتنی رہ گئی ہے ہمیں نہیں پتا، اس کو قیمتی بنا دے، ہمیں یہ پتا ہے۔ یا اللہ ہم اسے قیمتی بنانا چاہتے ہیں مگر بنا نہیں پا رہے، ہمیں یہ پتا ہے مولا۔ ہم اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں مولا، ہمیں یہ پتا ہے، ہمیں یہ پتا ہے آپ وحدہ لا شریک ہیں اور آپ کریم ہیں، آپ رحمان ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ کے صفاتی ناموں کی برکات ہے مولا۔ ایک ایک نام کی ہر برکت سے ہمیں معاف کر دے، اپنے اسم اعظم کی برکت سے معاف فرما دے، اپنے پیارے لاڈلے نبی کے امتی ہونے کی وجہ سے معاف کر دے۔ اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو نہ دیکھ، اپنے فضل کو دیکھ، اپنی رحمت کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کو دیکھ۔ اے اللہ اپنی رحمت کے صدقے میں ہم سب کو معاف فرما دے، ہمیں اپنے بقیہ زندگی کے آخری سانس تک جتنے لمحے، سیکنڈ، منٹ، گھنٹے، دن، مہینے، سال ہیں سب کے ساتھ اچھی نیتوں سے گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا ہمیں سنبھل جانے کی توفیق دے دے، ہمیں سدھر جانے کی توفیق دے دے، ہمیں با اخلاق بننے کی توفیق دے دے۔ اے اللہ ہماری آنکھوں کی حفاظت فرما، ہمارے کانوں کی حفاظت فرما، ہماری زبان کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان، جان، مال، عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے خاندان کی حفاظت فرما، ہمارے پڑوسیوں کی، مسلمان بھائیوں بہنوں کی حفاظت فرما، ہمارے رشتہ داروں کی حفاظت فرما، ہر مومن مرد، ہر مومن عورت کی حفاظت فرما، ہر انسان، ہر جن کی حفاظت فرما، اس حوالے سے کہ ان کو ایمان اور کلمے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب کریم آپ کا کرم بہت بڑا، آپ کی رحمت لاجواب، با کمال، بے مثال، لازوال،
اے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے سبھی کو مسلمان بنا دے، سبھی کو پکا مسلمان بنا دے، سب کے ایمان اور اسلام کو مضبوط بنا دے۔ اے اللہ جو مومن جو مومنہ جہاں جہاں بیمار پریشان مقروض اور دکھ درد تکلیف میں ہیں، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا الہ العالمین یا ذا الجلال والاکرام یا حنان یا منان۔ ذکر و اذکار کی پابندی کی توفیق عطا فرما، تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما، درود پاک پڑھتے رہنے کی سارا دن ساری رات جتنا ہو سکے توفیق عطا فرما۔ مولا کریم اخلاق میں رویوں میں ہمیں نرم مزاجی نصیب فرما، غصے ہمارے ختم فرما، اے مولا ہمارے غصے ختم فرما، اے مولا اپنے غصے سے ہمیں بچا لے، اپنے غضب سے بچا لے، اپنی جہنم سے بچا لے، اے مولا اپنی رضا کی جگہ جنت عطا فرما، اپنی ناراضگی کی جگہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، پناہ عطا فرما یا رب کریم۔ ہماری جائز حاجتیں، ہماری ضرورتیں، ہماری مرادیں ہمیں کہنے کی بھی ضرورت نہیں، مولا آپ تو جانتے ہیں، اپنے فضل سے پوری فرما۔ اے مولا حرمین شریفین ہر مسلمان کے لیے کھول دے، اے اللہ اسلامی ملکوں کی حفاظت فرما، اے اللہ اسلام اور اہل اسلام کی حفاظت فرما، اے اللہ اے حالیہ کچھ عرصے سے جو علماء دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں کو منور فرما، میرے والدین بھی قبر میں ہیں ان کی قبروں کو منور فرما، اور ہم حاضرین سامعین ویسے جن کے جاننے والے والدین اساتذہ رشتہ دار شاگردوں استادوں میں جو فوت ہو گئے سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ اے اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، مرنے کے بعد ہماری کوئی خدمت لگا دے، ہمیں پیارے صحابہ کرام کی خدمت میں کہیں لگا دینا، اے مولا ہمیں شہادت کی موت عطا فرمانا، اے مولا یہ وقت ہے قبولیت کا، جمعے کے دن عصر کے بعد کا وقت بڑا ہی قیمتی سنہری گولڈن ہوتا ہے، اس وقت کی قدر نصیب فرما، اس وقت کی دولتیں جو جتائی جاتی ہیں ہمیں عطا فرما، اور صبح شہری کے ٹائم پہ جو روزانہ دولتیں تقسیم ہوتی ہیں اشراق تک، اے اللہ وہ ہمیں دولتیں نصیب فرما، اے اللہ ہمیں نیکوں کاروں میں شامل فرما، ہم جتنا بھی زور لگا لیں ہم نیک نہیں بن سکتے، اے اللہ ہم گناہگار ہیں، ہمیں گناہگاروں کی فہرست سے نکال دے، اپنی رحمت سے ہمیں نیکوں کی فہرست میں ڈال دے، ہم نیک بننا چاہتے ہیں ہمیں نیک بنا دے، ہماری بچوں کو نیک بنا دے، ہمارے خاندان کو نیک بنا دے، اے اللہ ہمارے خاندان کا کوئی ایک بندہ بھی کفر پہ نہ مرے، اے اللہ پوری انسانیت اور جنات سب کو کلمے کی توفیق عطا فرما، اس وقت جتنے انسان اور جن زندہ ہیں سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمانا، اور جو آنے والے پیدا ہونے والے ان کا بھی خاتمہ ایمان پہ فرمانا۔ مولا کریم ہمیں مانگنا نہیں آتا، اپنی رحمت سے ہمارا مانگنا قبول فرما، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتے ہیں، اللہ ان کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم